صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا اور شرعی معنی ہے نماز۔ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو مراد ہوتا ہے رحمت۔ صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کریں تو مطلب ہے استغفار۔ صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف کی جائے تو معنی ہوتا ہے دعا۔ درود و سلام پڑھنا یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یصلون یہ صیغہ مضارع ہے، موجودہ اور آئندہ زمانے کو شامل ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ رحمانی ہے۔ یصلون صیغہ مضارع ہے، اب بھی بعد میں بھی، موجودہ زمانے میں بھی اور بعد میں بھی درود و سلام پڑھنا۔ کوئی قید نہیں کہ اذان سے پہلے پڑھنا ہے کہ اذان کے بعد پڑھنا ہے، نماز سے پہلے پڑھنا ہے یا نماز کے بعد۔ مومن وہی ہوتا ہے جو آقا علیہ السلام پر درود بھی پڑھتا ہے اور نبی علیہ السلام کو زندہ بھی سمجھتا ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص اطمینان، قلبی سکون کا متلاشی ہے، تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ مجھے اطمینان نصیب ہو، راحت قلبی نصیب ہو۔ تو راحت قلبی کیسے نصیب ہوگی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو وہ ذکر الہی میں ہے۔ یہ فعل شرعی کی اقسام ہے چار: فرض، واجب، سنت یا مستحب۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، نام سن کر پڑھنا واجب ہے۔ آقا علیہ السلام کا جب نام آ جائے تو نبی علیہ السلام کا نام اسم گرامی سن کر پڑھنا واجب ہے۔ نماز میں پڑھنا سنت ہے اور محبوب چیز کو دیکھ کر پڑھنا مستحب ہے۔ نبی علیہ السلام سنتے ہیں یعنی آج لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلے تو زمین پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کو علم ہوتا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے۔ صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ کس چیز کی آواز ہے۔ آقا کی سماعت کا یہ عالم ہے، فرمایا صحابہ آسمان پر دروازہ کھلا ہے۔ بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز آقا علیہ السلام جنت میں جا کر سنتے ہیں۔ زمین پر ہوں تو آسمانوں کی آوازیں سنتے ہیں، آسمان پر ہوں تو زمین والوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ تو جو نبی زمین پر رہ کر آسمان والوں کی آواز سن سکتا ہے، جو نبی جنت میں جا کر بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز سن سکتا ہے، وہ مسلمانوں کا، اپنے غلاموں کا درود و سلام بھی آقا سن سکتے ہیں، وہ محبت والوں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ پروردگار ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔